اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ اور یہ بڑے سارے اہم سوال ہیں، لیکن بعض سوال دوسروں سے زیادہ اہم ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ترتیب ضروری نہیں یہی ہو، الوہیت کو پہلے لیں ربوبیت کے بعد میں لیں، مشکل نہیں ہے، سمجھے نا؟ لیکن تینوں یہ قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس کی تفصیل آگے اگلے 3 سوالوں میں آ رہی ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں کیا کیا ہیں، لیکن یہاں پر اس سوال میں صرف آپ کو یہ جواب یاد کرنا کافی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے بھی آپ نے توحید کی جو قسمیں جو بنائی ہیں کہاں سے لائے ہیں؟ قرآن و حدیث میں ہے اس کی دلیل کوئی؟ قرآن میں کئی دلیلیں ہیں، قرآن میں الگ الگ آیتوں میں بہت سی دلیلیں ہیں، بلکہ پورا کا پورا قرآن اسی چیز سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی کہ صرف دلیلیں ہیں، بلکہ پورا کا پورا قرآن توحید کی ان تینوں قسموں پر ہی ہے۔ لیکن بعض آیتوں میں تینوں توحید کی قسموں کا بیان آ گیا ہے، بعض آیتوں میں، ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتوں میں۔ ان میں سے ایک آیت جو آپ کے سامنے ہے: رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ رب السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ کہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان ساری مخلوقات کا رب ہے اللہ۔ فاعبدہ، پس اس کی عبادت کرو۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، پہلا جملہ کیا تھا؟ رب السماوات والارض وما بینہما۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، کہ آپ نے ہر کائنات کی ہر چیز کا رب کس کو مانا؟ اللہ کو مانا۔ اچھا، فاعبدہ، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ فاعبد کا لفظ بھی پہلے جملے سے اٹیچ ہے۔ کیسے اٹیچ ہے؟ کہ اگر تم نے اللہ کو رب مانا ہے کائنات کی ہر چیز کا، تو پھر عبادت بھی اسی اللہ کا حق ہے۔ فاعبدہ، فا جو ہے لگا ہوا، یہ کہتے فا تعقیب، عربی میں اس کو تعقیب کا نام دیا جاتا ہے۔ تعقیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز جو اس کا نتیجہ ہے عقب سے، یعنی کہ اگر یہ تم نے کیا ہے تو پھر یہ کرو، اگر تم نے یہ چیز مانی ہے تو پھر یہ اس کو مانو، سمجھے نا؟ ان کنت رجلا فخرج، اگر تم مرد ہے تو پھر باہر نکلو، سمجھے نا؟ تو یہاں پر کیا لگایا؟ فخرج، فا، یہ عربی کے عام جو لفظ ہے اس میں آپ کو جملہ مثال دی میں نے۔ تو فا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جملے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اگر تم نے یہ بات مانی ہے تو پھر اس کو بھی مانو۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا پوری آسمان و زمین کی ہر چیز کا رب اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فاعبدہ، اور عبادت پر کیا کرو؟ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر جمے رہو۔ استبر صبر سے ہے، لیکن اس میں طاع کا لفظ زیادہ آیا ہے، اس کو زیادہ معنی اس کا گہرا کرنے کے لیے، زیادہ جمانے کے لیے، صبر کو زیادہ اور ٹھوس بنانے کے لیے، سمجھے نا؟ اصل صبر ہی ہے، لیکن اس میں طاع کو زیادہ لگا دیا گیا، اس کو زیادہ گہرا بنانے کے لیے کہ صبر کرو اس کی عبادت پر، جمے رہو اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیا، هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی دوسرا ہم نام؟ اللہ تعالیٰ جیسا کائنات میں کسی اور کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور بھی کوئی کائنات میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی کائنات میں اور بھی ہے، کوئی جانتے ہو اس جیسا کو اور اس کے ناموں جیسا؟ اس میں کیا آ گیا؟ توحید اسماء و صفات۔ تو ایک ہی آیت کے اندر توحید کی تینوں قسمیں واضح طور پر بالکل کھلے انداز سے آ گئی، اور یہ آیت بالکل ٹھوس اور واضح دلیل ہے تینوں قسموں پر۔ پہلی قسم میں کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کائنات کی ہر چیز کا، اور فاعبدہ، توحید الوہیت آ گئی۔ هل تعلم له سمیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا آ گیا؟ اس کے اسماء و صفات کا ذکر آ گیا کہ اس کا کوئی دوسرا ہم نام نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے نام و صفات میں یکتا اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اور آگے حدیث میں کیا ہے؟ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، ذرا غور سے حدیث کو سنیے تاکہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ میں نے اپنے بندوں کو سبھی کو توحید پر پیدا کیا، موحد پیدا کیا۔ انی خلقت، میں نے پیدا کیا، عبادی اپنے بندوں کو، حنفاء کے معنی موحد، توحید پر چلنے والے، کلہم سبھی کے سبھی کو۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَإِنَّهُمْ، اور ان کے پاس آئے، اتتہم آئے ان کے پاس، الشیاطین شیطان آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ تو ان کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا، عن دینہم اپنے دین سے۔ اس میں حدیث میں کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خود، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں۔ تو حدیث میں اگر اس طرح کے لفظ آتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ قدسی کیوں کہا گیا اس کو؟ کہ اللہ کی مقدس ذات کی طرف اس کی نسبت کے لیے، کہ اللہ کی مقدس ذات کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کو قدسی کہا گیا۔ تو ایسی حدیث جو کہ اس انداز سے آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہوتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے،
ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم۔ اگر کسی کو زیادہ مشکل لگے نا تو صرف پہلا جملہ یاد کر لے، کیا خیال ہے؟ کلہم تک ساری یاد کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے سبھی کو موحد پیدا کیا تو پھر کیوں توحید پر نہیں رہے؟ آگے اس کی وجہ بیان ہوئی ہے، اس لیے سارا یاد کرے تو اچھا ہے، لیکن نہ یاد ہو سکے تو پہلا جملہ یاد کر لیں، صرف 4-5 لفظ، اس کے زیادہ نہیں ہے۔ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خلقت پیدا کیا، اس میں کیا ہے؟ ربوبیت، حنفاء الوہیت، اللہ نے توحید پر کیا پیدا، حنفاء کلہم۔ اسماء و صفات کے حوالے سے اس میں کوئی خاص ذکر نہیں آیا، لیکن یعنی کہ اس میں ضمن ذکر ہے، ضمنی طور پر ان دونوں چیزوں کے اندر ذکر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت عبادی پیدا کیا، میں نے اپنے بندوں کو، توحید ربوبیت ہے۔ حنفاء کس پر پیدا کیا؟ توحید پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس میں ذکر آ گیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقسام کا ذکر ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات۔ تو دلیل کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، توحید ربوبیت، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، توحید الوہیت، هل تعلم له سمیا، توحید اسماء و صفات۔ اور حدیث میں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، خلقت عبادی میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو، ربوبیت آ گئی۔ حنفاء کس پر پیدا کیا؟ توحید کے لیے پیدا کیا، اس میں توحید الوہیت آ گئی۔ فإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، اور ان کے پاس شیطان آئے جنہوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا۔